امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کر لو. یعنی کہ یہ بیماریاں جو ہے اس سے پہلے کہ ان بیماریوں کی پاداش میں اللہ تمہیں پکڑ لے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بیماریوں کو خود کھنگالو، اپنے اندر خود ڈھونڈو کہ میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کر لو، اللہ سے توبہ استغفار کر لو. اگر ان بیماریوں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے نا تو وہ تو ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ تو صرف کٹائی کا دن ہے. وہ تو کھیتیاں جو ہم دنیا میں اگا کے گئے تھے اس دن تو صرف کاٹی جائیں گی وہ کھیتیاں، اور ان کی جزا یا سزا دی جائے گی. اس دن ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی کہ اللہ تھوڑا سا چانس دے دے، اللہ تھوڑے سے اعمال کما لیں، تھوڑی سی نیکیاں ہم کما لیں. اس دن کوئی ایسا چانس نہیں ہوگا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اپنا حساب کر لو. پھر اسی طرح سے سینوں کے اندر موجود بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے قرآن. یعنی جیسے انسان کے جسم کو بیماری لگ جاتی ہے تو میڈیکل سائنس اس بیماری کا حل بتاتی ہے اور لیبارٹری اس بیماری کی تشخیص کرتی ہے. بالکل ایسے ہی انسان کی روح کو بھی کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. قرآن نہ صرف ان بیماریوں کو ڈائگنوز کروانے میں ہماری مدد کرتا ہے بلکہ ان کا حل اور علاج بھی بتاتا ہے. غرض انسانوں کے اندر بہت سی روحانی جان لیوا بیماریاں موجود ہیں. مثلا جہالت اور لا علمی کی بیماری ہے، شرک اور بدعت کی بیماری ہے، جھوٹ اور غیبت کی بیماری ہے، حسد اور جلن کی بیماری ہے، بخیلی اور تنگدستی کی بیماری ہے، ریاکاری اور کفر کی بیماری ہے. جب ہم قرآن کی آیات اور اس کے مضامین سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ان بیماریوں کا ادراک ہوتا ہے بلکہ ان بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے کریکٹرز اور پھر ان کے انجام بھی معلوم ہوتے ہیں. ہم نے قرآن میں کتنے لوگوں کے انجام دیکھے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، منافقین کا جو سردار تھا، اس کا کیا معاملہ تھا. اس کے لیے اللہ نے منع کر دیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا. اور ان کے بیٹے جو تھے، عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، تو ان کے بیٹے نے آ کے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے، آپ اپنا کرتا جو ہے وہ اتار کے کفن کے طور پہ میرے والد کو دے دیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے جو ہے میرے باپ کو معاف کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ضرور دوں گا، اگر میری وجہ سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، کرتا بھی اتار کے دے دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سخت آیات نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا آئندہ کے بعد آپ کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور آپ چاہے ان کے لیے 100 بار بھی استغفار کریں تب بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں آپ 100 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو میں نہیں معاف کروں گا. اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں میری مخلوق ہے، میری نافرمانی کر کے دنیا سے چلی گئی، میرے آگے سجدوں سے انکار کیا، میرے قرآن کا، میرے نبی کا انکار کیا، تو اب کون ہے جو الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ تمام زمین اور آسمان کی بادشاہی اس کی ہے، وہ ہر چھپے کو ہر ظاہر کو جانتا ہے. تو کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بتائے کہ اللہ تو نہیں جانتا، اللہ میں اس کو جانتا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ایسے کہ اللہ تجھے نہیں پتا میں جانتا ہوں. ہاں اللہ تیرا نافرمان تھا، اللہ تیرے آگے جھکنے والا نہیں تھا، اللہ تیری عبادت کرنے والا نہیں تھا، لیکن میرا تو بڑا سخت فین تھا. یا یہ جو بزرگان دین ہیں، ہمارے نیک بزرگ تھے، یہ اللہ میں ان کے نقش قدم پہ چلائے، تو یہ بزرگان دین جو ہیں کیا کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ اللہ تیرا نافرمان تھا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر اللہ ہمارے مزار پہ تو ریگولر حاضری دیا کرتا تھا، ریگولر چادریں چڑھایا کرتا تھا، دیگیں دیا کرتا، تو اس لیے اللہ تو معاف کر دے، تیرا بھلے ہی نافرمان ہو. تو کیا یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی بندے ہیں، وہ اللہ سے ایسی بات کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اور اللہ کو کون کہہ سکتا ہے؟ اب ولی اللہ جب تک زندہ تھے، ان کے جو بھی مقلدین تھے، ان کے جو بھی پیروکار تھے، فالوورز تھے، تو وہ ان کے بارے میں چلے بظاہر جو بھی حالات تھے وہ جانتے ہوں گے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، جن کو یہ فالو کرتے تھے، ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کو تو خود نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو کیا وہ لوگ جو ہیں بزرگان دین کل اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہم جانتے ہیں وہ کیا کرتے رہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی اس کو، اب آپ کے سامنے میں بیٹھی ہوں، آپ مجھے ابھی جانتے ہیں، آپ نے مجھے ابھی دیکھا، آپ مجھ سے ابھی ملے. اس سے پہلے کہا آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں کہاں پیدا ہوئی، کہاں پلی بڑی، میں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، میرا پریویس کیا تھا، میں کیسی تھی، میں کتنی گناہ گار تھی، میں کتنی عبادت گزار. آپ کچھ نہیں جانتے، نہیں جانتے نا، لیکن میرا اللہ سب جانتا ہے میرے بارے میں.
اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ یہ ہم بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نہیں مطلب اس کو معاف کروں گا, آپ اس کے لیے جتنی مرضی مغفرت کی دعائیں کر لیں. تو اس لیے ہمیں اپنی بیماریوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ شعور بھی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی کھنگال لے, یعنی کہ قرآن میں یہ کریکٹرز پڑھتا جائے اور اپنے اندر یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتا جائے کہ میرے اندر یہ موجود تو نہیں ہے, اور پھر ان کی لسٹ بنا لے اور آہستہ آہستہ ون بائی ون ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. پھر قرآن کہتا ہے وہ ہدی و رحمت للمومنین, اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. کن کے لیے رحمت اور ہدایت ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے جاننا اور ماننا, اور میرے دل کا وہ یقین جو میرے عمل کو بدل دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن سے ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان والے ہیں, جو پکا یقین رکھنے والے ہیں اس کلام کے اوپر. اور پھر وہ ایسا ان کا یقین ہے کہ وہ یقین ان کے عمل کو بدل دیتا ہے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن سے ہدایت وہ لوگ پائیں گے جو اسے جانیں گے, اسے مانیں گے, اور ان کا یہ جاننا ماننا ان کے عملوں سے جھلکے گا. جب وہ جان لیں گے نا, مان لیں گے قرآن کو, قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو جائیں گے, قرآن کے مطابق اپنے کام کرنے شروع ہو جائیں گے, قرآن کے وضع کردہ لباس پہننے شروع ہو جائیں گے, قرآن کے وضع کردہ معاملات کرنے شروع ہو جائیں گے, تو خود بخود جھلکنے لگے گا. کوئی قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے اگر کوئی ایسے گھرانے ہیں, کچھ نہ کچھ اس روئے زمین کے اوپر ایسے گھرانے موجود ہیں جن کو دیکھ کے آپ خود بھی بے ساختہ گواہی دیتے کہ ہاں یہ ہیں اللہ والے, یہ ہیں قرآن والے, یہ ہیں, ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے معاملات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے معاملات ہیں. وہ گھرانے نظر آتے ہیں نا, اور ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بھی ایمان والے بن جائیں گے نا صحیح معنوں میں, تو پھر ان کے معاملات سے جھلکے گا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ جھلکے گا, ضرور نظر آئے گا اللہ کا رنگ. تو پھر فرمایا جو اسے جان کر مانے گا اسے اس کی ہر آیت میں اپنے لیے رہنمائی ملے گی. جو انسان اس کو جسٹ فار ٹائم پاسنگ پڑھے گا اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا, اس کو خالی سیاہی نظر آئے گی, اس کو خالی لفظ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے کہ عربک لکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر زبر زیر پیش مد شد جزم یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں. لیکن جو شخص اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا, جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں کوڑا کاغذ ہوں, اللہ تعالیٰ جو اس کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیجئے, اللہ مجھے جو بنانا چاہتے ہیں بنا دیجئے, اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں, اللہ جیسے آپ کو پسند ہو مجھے ویسے بنا دیں, میری کوئی مرضی نہیں, میری کوئی چاہت نہیں, اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں, اللہ میں آپ کی جنت پانا چاہتی ہوں. تو اللہ اس جنت کے لیے, آپ کی رضا کے لیے میں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں, میں اپنے تمام باطل عقائد چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, اللہ میں اپنے تمام نظریات چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس اللہ مجھے بدل دے, اس قرآن کے تناظر میں مجھے بدل دے, اس قرآن کے اکارڈنگلی مجھے بدل دے. تو پھر یہ قرآن ورک کرے گا ان لوگوں کے اوپر, یہ قرآن ان کو منتخب کرے گا پھر اپنی ہدایت کے لیے, اور اللہ ان کو منتخب کرے گا ہدایت دینے کے لیے. تو پھر ان کے مسئلوں کے حل ان کو دکھائے گا قرآن, پھر ان کو شفا کے نسخے سمجھائے گا قرآن, پھر ان کو بتائے گا, وہ جو آیت پڑھیں گے اس کے اندر ان کو نظر آئے گا ارے یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے, یہی تو میں سوچ رہی تھی, اسی چیز کے لیے تو میں پریشان تھی. پھر اللہ ایسی رہنمائی فرمائیں گے کہ صرف قرآن ہی نہیں, جب آپ ٹی وی کھولیں گے, LED اپنی لگائیں گے, آن کریں گے, اس کے اوپر کوئی ایسی حدیث آپ کو چلتی نظر آ جائے گی, اس کے اوپر آپ کو کوئی ایسا اسلامک چینل نظر آ جائے گا جس کے اوپر آپ ہی کی بات ڈسکس ہو رہی ہوگی. پھر اللہ اس طرح رہنمائی فرماتا ہے اپنے نیک اور ایماندار بندوں کی, پھر ان کو لوگوں کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے نہیں جانا پڑتا, اپنے مسائل کے حل پوچھنے نہیں جانا پڑتا, پھر لوگوں کے پاس یہ پوچھنے نہیں جانا پڑتا مجھے بتائیں مجھے یہ مسئلہ لاحق ہو گیا, میں کیا پڑھوں, اب میں کون سا وظیفہ کروں, اب میں کیا کروں, کس طرح سے. انہیں لوگوں کے پاس نہیں جانا پڑتا کیونکہ مکمل رہنمائی ان کی کر رہا ہوتا ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کی ڈائریکٹ گائیڈنس اس شخص کو. اور یہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ جب اس سے جڑے
اور اس کو دل سے مانا اور جانا، تو یقین کریں کہ ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں، جہاں موبائل آن کرتے ہیں، ہر دفعہ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی پیغام آ رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ تھا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اللہ نے یہ بات بتا دی. کوئی حدیث کی سلائڈ چل رہی ہوتی ہے، پیغام ٹی وی لگا لیں، پیس ٹی وی چلا لیں، کوئی اور ٹی وی لگا لیں، تو اس کے اوپر آپ کو یہ رہنمائی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو اس نیت سے پڑھیں گے نا، تو ان کو اس کی ہر آیت کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے رہنمائی ملے گی، اپنے مسائل کا حل ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مان لینے والوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. یقیناً اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کہتا کہ اب خود ہی اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈو، میں تو نہیں بتاتا، میں نہیں بتاتا جنت کا راستہ کیا ہے، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، میں نے تمہیں عقل دی ہے، تو ہم کیا کرتے، بھٹک جاتے ہیں نا. ابھی تو اللہ نے پوری رہنمائی دی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قرآن کو بھیجا، اس کے باوجود ہم بھٹک رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو تھاما نہیں ہوا. اور اگر اللہ بھیجتا ہی نہ ہدایت، تو پھر ہم کیا کرتے، پھر کہاں جاتے. اور پھر دنیا کا کوئی ممتحن ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں یہ چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اسکول گوئنگ ہوں گی، کالج گوئنگ ہوں گی، کوئی یونیورسٹی گوئنگ ہوگا، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی دنیا کا ممتحن، کوئی آپ کا ایگزامینر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پرچہ لینے سے پہلے پرچہ لیک آؤٹ کر دے آپ کے لیے. پرچہ لینے سے پہلے وہ آپ کو سارے کوسچن جو ہے نا بتا دے، بیٹا یہ کوسچن اس کے اندر آنا ہے پیپر کے اندر، بیٹا اس کوسچن کی تیاری کر لو. لیکن وہ ممتحن ایسا ہے کہ اس نے سارا پرچہ لیک آؤٹ کر دیا آپ کے لیے. پورا آخرت کا پرچہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لیک آؤٹ کر دیا قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، کہ دیکھو کل یہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، دیکھو قبر میں یہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، دیکھو جب جان لبوں پہ آ جائے گی تو یہ معاملہ ہوگا، اس کی تیاری کر لو، دیکھو جنت کے معاملے یہ ہوں گے، اس کی تیاری کر لو، جہنم کا معاملہ یہ ہوگا، اس کی تیاری کر لو. ہر چیز اللہ نے کھول کے بتا دی. کوئی ممتحن ہوتا ہے ایسا؟ کوئی ہوتا ہے اس طرح کا آپ کا امتحان لینے والا کہ جو ہر چیز بتا دے؟ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے ان کی اتنی گائیڈنس کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، بندوبست کر دیا. تو اور شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، کون بتائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پہ شکر کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ جو نماز پڑھ کے، ایگزیکٹلی نماز شکر کا طریقہ ہے، بالکل صحیح ہے. اور اللہ کی اطاعت کر کے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ پہ یقین کر کے، ایگزیکٹلی بہت اچھے آنسرز ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور شکر کا جو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے آپ کو، وہ صحیح راستے پہ استعمال کر کے، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے تو آپ اس اولاد کو رب شناس بنائیں، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے دیا، تیرے راستے پہ چلاؤں گی، اللہ اس کو ڈاکٹر بھی بناؤں گی انشاءاللہ، انجینئر بھی بناؤں گی، اس کو بزنس مین بھی بناؤں گی، سب کچھ سکھاؤں گی، سب کچھ بناؤں گی، لیکن سب سے پہلے تیرا فرما بردار بناؤں گی، سب سے پہلے رب شناس بناؤں گی، تاکہ کل جا کے روز محشر کے اندر یہ ہمارے گریبان نہ پکڑ لیں کہ ماما آپ نے ڈاکٹر بنانے کے لیے اتنی محنت کی تھی، ماما آپ نے انجینئر بنانے کے لیے اتنی محنت کی تھی، ماما رب شناس کیوں نہیں بنایا تھا، میں کیا کروں، اللہ مجھے جہنم میں پھینک رہا، اب کیا کروں میں، بتائیں آپ قصوروار ہیں. کل یہ ہمارے بچے کہیں گے ہم سے کیوں نہ بنایا رب شناس. تو اس لیے محنت، اس کا نعمت کا سب سے بیسٹ شکر یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، اس جگہ پہ استعمال کریں. اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے نا، کہ اب اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ کیا ہم اسکرولنگ کریں فیس بک کے اوپر بیٹھ کر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر سارا وقت ہم اسکرولنگ کرتے رہیں، ان آنکھوں سے جو ہے ہم فحش چیزیں دیکھیں، ان آنکھوں سے ہم حرام چیزیں دیکھیں. یہ تو شکر ادا کرنا نہیں ہے، یہ تو حق ادا کرنا نہیں ہے ان آنکھوں کا. یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی حق دیکھنے کے لیے، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی قرآن دیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے. یہ آنکھیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی پرابلمس دیکھ کے حل کرنے کے لیے. یہ کان اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، اللہ کی مسجدوں میں پکار کو سننے کے لیے، لبیک کہتے ہوئے دوڑتے جانے کے لیے کہ اللہ کی پکار آ گئی. گھروں میں بیٹھے اذان کی آواز آ گئی، دوڑ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پکاریں دی تھی، یہ سماعتیں دی تھی کہ ہم یہ سنیں اور ہم دوڑ لگا دیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ قدم دیے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے چل چل کے جانے کے لیے، دوڑ دوڑ کے جانے کے لیے. یہ ہاتھ دیے تھے اللہ کی راہ میں کھل کھل کے مال خرچ کرنے کے لیے. یہ دل دیے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. عقلیں دی تھی اللہ کو پہچاننے کے لیے. لیکن اگر ہم اس کا استعمال دنیا کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے ہم صرف دنیا کو حاصل کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو سوری ٹو سے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، ان کا حق ادا نہیں کر رہے. اور قرآن پاک کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کل قیامت کے دن یہ ہمارے پارٹس آف باڈی جو ہے یہ ہمارے خلاف حجت بن جائیں گے.
یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان حیران ہوگا کل روز محشر، وہ کہے گا تم تو میرے ہاتھ تھے، تم میرے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تو ہمارے ہاتھ کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس تھے لیکن ہم اللہ کے وفادار تھے، ہم تو مجبور تھے کہ اللہ نے ہمیں تمہیں دے دیا تھا مگر تم نے اسے مس یوز کیا۔ ہاتھ بتائیں گے، گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ اسے مس یوز کیا، ہمیں صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ استعمال کرنے کی ہے مگر صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی ہے۔ ایوری منٹ ایوری سیکنڈ جو آپ گزار رہے ہیں، جس مشغلے میں گزار رہے ہیں، وہ لکھا جا رہا ہے۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اوور لک ہو رہی ہے اور یہ کرامن کاتبین لکھ نہیں رہے۔ یہ کرامن کاتبین مسلسل بیٹھے ہوئے ایک کتاب تیار کر رہے ہیں۔ میں اپنی کتاب کی مصنفہ ہوں، میں اپنی کتاب لکھوا رہی ہوں، میں اپنی کتاب کی رائٹر ہوں، اور آپ سب اپنی اپنی کتابوں کے رائٹر ہیں۔ جو دن چڑھتا ہے صبح سے یہ کرامن کاتبین پین پکڑ کے جو شروع ہوتے ہیں، جو میں منہ سے نکالتی ہوں، جو میں عمل کرتی ہوں، جو میں سوچتی ہوں، کسی کو اچھا کہتی ہوں، برا بھلا کہتی ہوں، اینڈ آف دا ڈے تک، پورے دن کے آخر تک یہ میرا حساب کتاب لکھا جاتا ہے ڈیلی کا، اور روزانہ ایک پیج پلٹ دیا جاتا ہے بک کا۔ یہ پیج جو میری زندگی کا پلٹ دیتے ہیں نا فرشتے، یہ دوبارہ کبھی نہیں کھلے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 2024 چل رہی ہے، یہ 24 گزر جائے گا ابھی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوبارہ آپ کی زندگی میں یہ آئے گا؟ نیور ایور، یہ سال کبھی نہیں آئے گا آپ کی زندگی کے اندر، آج کا دن کبھی نہیں آئے گا آپ کی زندگی کے اندر۔ تو اسی طرح سے جو آپ نے لکھوا دیا وہ کبھی نہیں آئے گا دوبارہ، وہ پیج نہیں پلٹا جائے گا۔ اس لیے مجھے آج کے آج ہی اپنا معاملہ کلیئر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ مجھے اگر میرے سے دن میں خطائیں ہو گئی ہیں، میں نے غلط تحریر کروا دی ہے کرامن کاتبین کو، تو اینڈ آف دا ڈے میں اللہ کے آگے جھک جاؤں گی، میں اللہ سے کہوں گی اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ یہ سب ریز کر دے، اللہ یہ سب ریز کروا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہ کرنا سب کے سامنے۔ آج تو مجھے چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، میرے گناہوں کو عیاں نہیں کرتا میرے ارد گرد والوں کے اوپر، لیکن اس دن ڈے آف ججمنٹ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ عیاں کر دے گا۔ پھر ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ آج جو ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، اس کا حساب دینا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس چیز کا جس کو احساس ہوگا نا، وہ ان نعمتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح جگہ پہ استعمال کرے گا۔